لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ شہر المواسات یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ تمہارا ہمسایہ ہے، روزہ اس نے رکھا، شاید کھانا نہ ہو، سحری کا انتظام کرو، افطاری کا انتظام کرو۔ بطور خاص غمخواری کیوں فرمایا؟ جب انسان کو خود غم نہ ہو، دوسرے غم کا احساس نہیں ہوتا، خود بھوک نہ تو بھوکے کا احساس کیسے ہوگا؟ اور میں اس مہینے میں غمخواری ہوتی ہے۔ کیوں؟ خود بھوک کاٹتا ہے تو بھوکے کا احساس ہوتا ہے، خود پیاس ہے تو پیاسے کا احساس ہوتا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہاں بڑھ جانے سے مراد کثرت نہیں، بڑھ جانے سے مراد برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، جو شخص روزے دار کی افطاری کراتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، اور افطار کرانے والے کو بھی اجر دیتے ہیں، لیکن جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر کے اندر کمی نہیں آتی۔ یہ نہیں کہ اس کا اجر کم ہو جائے، اس کا اجر افطار کرانے والے کو دے دیں، رکھنے والے کو اپنا اجر، کرانے والے کو اپنا اجر۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے فضیلت و بیان فرمائی ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتے نہیں کہ ہم افطاری کرا سکیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی خوبی کیا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے تو نبی پاک سے پوچھا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے تو پوچھا ہے۔ آج انبیاء کے وارث علماء ہیں، الجھن آئے تو عالم سے پوچھیں، از خود اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، الجھنیں دور ہو جاتی تھی۔ آپ بھی علماء سے پوچھیں، الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر شخص کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہر ایک کے پاس اتنا کھانا، وسائل، پیسے نہیں ہیں کہ افطاری کرا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا شفقت والا جواب ہے، فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، یہ جو افطاری کا اجر ہے، روزہ افطار کرانے کا، یہ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ صرف اس کو نہیں جو پیٹ بھر کے کھلائے، خوب پلائے، اس کو نہیں، پر میں اللہ اس شخص کو اجر دیتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو کھلایا، کیا؟ شق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا، اور شربت ماء، پانی کا گھونٹ، اور مسکت لبن، یا لسی کا ایک گھونٹ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب افطار کرانے کی عادت ڈالیں، افطار کرانے کی عادت ڈالیں، افطاریاں کرنے کی نہیں، افطار کرانے کا مزاج بنائیں کہ میں نے افطار کرانا۔ کتنی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ میں بطور خاص اپنے متعلقین، مریدین، حضرات اور خواتین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہتا ہوں، افطاری کا اہتمام کروائیں، بہت خیال فرمائیں، اور کوشش کریں علماء کو کرائیں، دینی مدارس کے طلباء کو کرائیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو کرائیں، اپنے محلہ کے مستحقین کو کرائیں، کوشش کیا کریں۔ ہم نے بھی اپنے مرکز میں اہتمام کیا ہے، اور ہم جب مرکز میں اہتمام کرتے ہیں، جو حضرات افطاری سحری کے لیے بھجواتے ہیں، ہم ان کو یہ بات کہہ دیتے ہیں، اگر پیسے زیادہ جمع ہو گئے، افطاری سحری سے بڑھ گئے، تو پھر ہم اس کو مدرسے کی ضروریات کے اندر خرچ کر دیں گے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، کھانے والے کم ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کو پھر مدرسے کی ضروریات میں رمضان کے بعد حساب کر کے جمع کرا دیتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے اپنے علاقے میں، مدارس میں طلباء کو، علماء کو، ائمہ کو، حفاظ کو، مستحقین کو، رشتہ داروں کو اہتمام کے ساتھ افطاری کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دے رہے ہیں